أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی آپ کو امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہہ دیجئے ان سے نرم بات۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ رکھیے اپنے ہاتھ کو بند کیا ہوا گردن کے ساتھ، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اس کو مکمل کھولیے، فتقعد ملوما محسورا، کہ آپ بیٹھ جائیں تھکے ہارے، محسورا، فتقعد ملوما محسورا، کہ آپ بیٹھ جائیں تھکے ہارے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ تعاون کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پچھلی آیت میں اللہ یہ فرما رہے تھے کیونکہ فضول خرچ وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ رحمان کا ناقدرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، فرمایا اگر تم اعراض کرنا چاہو ان کو دینے سے، یعنی غریبوں، فقیروں، مسکینوں، مسافروں، ان کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ آپ کے اپنے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو ان کو دیں، لیکن آپ اللہ کی رحمت کی امید میں بیٹھے ہیں کہ کسی وقت اللہ کی طرف سے مجھے مال ملے اور میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ تو فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، جب ان کو دے نہ سکو، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں قولا میسورا، تو اچھے بھلے طریقے سے ان سے اعراض کیجیے، اچھے الفاظ کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ، بغیر جھڑکے، بغیر بدتمیزی کیے، بغیر ان کا دل دکھائے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو نرم بات کر کے ان کو واپس بھیج دیجیے۔ یہ وہی بات جو اللہ نے سورۃ الضحیٰ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اگر کچھ ہے پاس تو دے دو، اگر کچھ پاس نہیں ہے تو اچھے بھلے طریقے سے ان کو واپس بھیج دو۔ قولا میسورا، نرم بات۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گردن پر بند کیا ہوا نہ رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی اس کو مکمل کھولو۔ کیا مطلب؟ اپنے گلے کو گھونٹ کے بھی نہ رکھو اور زیادہ کھول کے بھی نہ رکھو، کنایا ہے کہ زیادہ بخل بھی نہ کرو اور زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرو، یعنی بخل بھی زیادہ اچھا نہیں اور زیادہ مال اڑانا بھی یہ بھی اچھا نہیں، چاہے اللہ کی راہ میں کیوں نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اتنا بھی تو زیادہ سخی نہ بن جا کہ تو اتنا لوٹا دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ اب اپنے کھانے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا،
ملامت کیا ہوا، تھکا ہارا ہوا ایسے بھی نہ بیٹھ جاؤ کہ اب اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اپنا تن ڈھانپنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ اس درمیانے لفظ کا اللہ استعمال کر رہے ہیں، لا تجعل یدک مغلولا، یعنی زیادہ بخل بھی نہ ہو اور زیادہ اسراف بھی نہ ہو، میانہ روی کے ساتھ انسان چلے۔ اعتدال جو ہے نا، میانہ روی، درمیانہ رستہ، اللہ نے ہر حکم میں اس کو پسند کیا ہے، ہر عمل میں اللہ نے میانہ رو شخص کو پسند کیا ہے۔ یہ ہوا اس طرح، اس آیت میں اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخاطب کا سیدھا صیغہ ہے ولا تجعل، نہ کیجئے میرے پیغمبر۔ اللہ حضور کو مخاطب کر رہے ہیں اور حضور کے ذریعے امت کو خطاب کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک دفعہ تشریف فرما ہے، ایک بچہ آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے کہ کپڑا چاہیے، ضرورت ہے کسی کپڑے کی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کوئی گھر میں ایسا کپڑا نظر نہیں آیا جو ان کو دیا جائے، کرتے کا سوال تھا، کرتا ہو جائے، کرتا مل جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ کوئی چیز نہیں ہے تو حضور نے بچے کو فرما دیا بچے اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، ایک میرا یہ اپنا کرتا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کرتا نہیں ہے۔ وہ بچہ گیا ماں کو بتایا کہ اس طرح حضور یہ بات کر رہے ہیں، تو ماں نے کہا حضور کو کہہ دیجئے کہ وہی اپنا کرتا ہی دے دیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس وہ بچہ تشریف لے آیا، اس نے آ کے وہی بات کی، تو حضور نے اپنا کپڑا اتارا، اپنا کرتا اتارا اور اس بچے کو دے دیا۔ اب نیچے کی چادر باندھی ہوئی، اوپر کوئی کرتا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حضور گھر میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ حضور آج نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ صحابہ نے جا کے دیکھا تو حضور اسی حالت میں بیٹھے ہیں، تہمد باندھا ہوا ہے، اوپر کرتا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا میرے پاس اوپر اب کرتا بھی نہیں جسے پہن کے میں نماز پڑھاؤں۔ تو روایات میں ہے کہ اس وقت اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، میرا پیغمبر میانہ روی کے ساتھ چلیے، اتنا زیادہ بخل بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ عطا بھی نہ ہو کہ انسان اب دوسروں کو دے دے اور فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اب خود بندہ تھکا ہارا بیٹھا ہے، ایسا کہ اب اپنا تن ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ تو اب حضور کو اللہ نے یہ حکم دیا اور اللہ نے حضور کے ذریعے امت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اتنا کچھ بچا کے ضرور رکھو جو اپنے مشکل وقت میں اپنے کام آئے۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو کچھ ہے بندہ صدقہ کر دیکھے، زندگی میں بھی یہی حکم ہے اور حالت مرض میں بھی یہی حکم ہے۔ حالت مرض سے کیا مراد؟ مرض الموت، ایسی مرض لگ گئی کہ جس مرض میں انسان کے پیچھے ہٹنے کے چانس کم ہیں، آگے جانے کے چانس زیادہ ہیں، تو اس وقت شریعت کہتی ہے کہ اگر وصیت کرنی ہے، کوئی بندہ اتنا زیادہ فکر مند ہو گیا اپنی آخرت کا، آخرت کے ذخیرے کے لیے کہتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے میں سارا وہ صدقہ کرتا ہوں، یہ مطلب موت اکھاں دے سامنے نظر آ رہی ہوئے تو بندہ اگلے جہان دی فکر کرنے آ کے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے صدقہ کیا کہ یہ میرے اگلے جہان کام آئے گا، اب میرا پیچھے ہٹنا مشکل ہے، میرا اس مرض سے نکلنا مشکل ہے، تو اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اب تیرا سارا یہ صدقہ یہ نافذ نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے مرض الموت میں جو بندہ صدقہ کر دے، سارے مال کا صدقہ کر دے، تو اس کا صدقہ جو ہے وہ اس کے مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوتا ہے، تیسرے حصے میں نافذ ہوگا، باقی دو حصے اسی کی ملکیت شمار ہوں گے، کیونکہ اگر وہ اسی مرض میں موت کا شکار ہو جاتا ہے تو جو پیچھے بیٹھے ہیں کچھ ان کا بھی حق ہے نا۔ تو شریعت پیچھے بیٹھے ہوئے ورثاء ان کا بھی خیال رکھتی ہے، شریعت ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک بندے کی ٹوٹل وصیت کو نافذ نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ مرض الموت میں تیری وصیت کا ثلث، تیسرا حصہ نافذ ہوگا، تیرے سارے مال میں تیری اس وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو دیکھیں مرض الموت میں بھی یہی حکم اور زندگی میں بھی اللہ کا یہی حکم، صدقہ ضرور کرو، اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، زیادہ صدقہ کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، پانی کی طرح بہاتے تھے صدقے کے اوپر، صدقے کے اللہ کی راہ میں مال دینا، جتنا نچھاور کر سکتے تھے کرتے۔ غزوہ تبوک کا موقع،
حالت تنگی کے ایام تھے، کھجور کی فصل تیار تھی لیکن ابھی اتارنے کے قابل نہیں تھی۔ غزوہ تبوک کے دن آ گئے، رومیوں نے چیلنج کیے، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہے بڑا سخت مارکا اور ہیں بھی رومی بڑے مضبوط، روم اس دور کی سپر پاور تھی جیسے آج امریکہ ہے، لیکن اسلام جس کے دل میں ہو وہ بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تیار ہیں۔ فرمایا پھر جانی بھی تعاون کی ضرورت ہے، مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے، پیش کرو جو کچھ کر سکتے ہو۔ تو اب ہر بندے کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنا جذبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جانی طور پہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا اور مالی طور پہ بھی جتنی سپورٹ اور جتنا تعاون کر سکتے تھے صحابہ نے کھلے دل کے ساتھ کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر یہ وہی جنگ تھی کہ جس میں اپنے سارے کا سارا گھر کا مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ان کا ایک اپنا ذہن تھا، ظرف تھا کہ آج حضور کی طرف سے اپیل ہے تو ہم پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق آدھا سامان گھر کا لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں، ابھی دیکھا مال تھوڑا ہے، گزارا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مارکا، اتنا دور دراز کا سفر تھا، فرمایا ابھی مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام سارے گھر گئے، جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھتے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی نقدی ہے، کوئی گھروں میں عورتیں اپنے زیورات اتار کے وہ لا کے اس ڈھیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ایک صحابی، حالات تنگ تھے ان دنوں، اللہ کے پاک پیغمبر جب تعاون کی اپیل کی، اب وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس کوئی شے نہیں تھی، خالی ہاتھ، لیکن میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ آج تو اللہ کے پیغمبر کی اپیل کے اوپر کیوں نہیں تعاون کر رہا، مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہتے ہیں میں رات کی گھڑی میں ایک یہودی کے پاس گیا، اس یہودی کو کہا کہ اگر کوئی کام ہے تو مجھ سے مزدوری لے لے اور مجھے کچھ اجرت دے اس کی۔ اس یہودی نے کہا میرا یہ فلاں باغ ہے، اس باغ کو پانی دو، فلاں حصہ زمین کا جی میں ساڑھے یہاں قلعہ ایک وگا، اس کو جا کے پانی لگا، اس پانی کے بدلے میں تجھے کھجور کے 2 ٹوپے دوں گا۔ وہ صحابی جناب گئے، ساری رات کنویں میں سے اس وقت ڈول ہاتھوں سے کھینچتے تھے، رسیوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ کھینچ کے ڈول اس باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، وہ 2 ٹوپے کھجوروں کے ملے، لے آئے، لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، یا رسول اللہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اب اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہیں سامنے مسجد نبوی میں کے صحن میں، وہ سارے چندے کا جو مال تھا اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اتنا اونچا ڈھیر تھا کہ ایک طرف کھڑا بندہ دوسرے طرف والے بندے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر کو فرمایا کہ تیرے حالات بڑے کمزور تھے، یہ کیسے لے کے آیا، کس طرح لے کے آیا؟ تو صحابی نے ساری بات سنائی تو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ خوشی کی وجہ سے کھل اٹھا، اور حضور نے اس کے ٹوپوں میں سے یوں کھجوروں کے بھر کے اس پورے ڈھیر کے اوپر یوں بکھیر دیا۔ فرمایا میرا صحابی تیرا صدقہ سارے صدقوں پہ غالب آ گیا ہے، تیرا اتنا اخلاص تھا، اتنی تیری خالص نیت تھی کہ یہ سارے تعاون پہ، سارے صدقے کے اوپر تیرا یہ غالب آ چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، صدقے میں اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ صدقے میں بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ بندہ صدقہ کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، کتنی اس کی اللہ کی رضا کی نیت ہے۔ تو چاہے تھوڑے سے تھوڑا بھی اگر صدقہ بندہ کرے لیکن نیت ٹھیک ہو تو وہ بڑے بڑے صدقوں پہ بھی غالب آ جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بخل رکھنے والا بخیل بندہ، جس کے پاس مال ہو لیکن اس کا دل تنگ ہوتا ہے، خرچ کرتے ہوئے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ جس وقت اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور جو ہاتھ کو روکتا ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے خرچ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے اس کے مال کو ہلاک برباد فرما۔ تو فرشتے یہ بد دعائیں دیتے ہیں، تو کیوں نہ
روٹین ہو، روٹین وائز اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے، تھوڑا کر لیا جائے۔ اچھا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات ہمیشہ تقریباً کمزور رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے تعاون کی امید میں رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے، جن کی ایک عادت اور فطرت اور نیچر بن جاتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں، ہم لے کے کھاتے رہیں، ہمارا گزارا چلتا رہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا ارادہ ہوتا ہے صدقہ ملتا رہے، صدقہ دینا نہ پڑے۔ لیکن میرے بھائیو تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی کے حالات کمزور ہیں، اگر وہی بندہ اپنے تھوڑے بہت مال میں سے 150 میں سے 5 روپے، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کے فقر کو اس کے غنا میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ اس کی فقیری کو، اس کی محتاجی کو اللہ اس کی امیری میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو صدقہ ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے فقیروں کو غنی کر دیتا ہے، بڑے بڑے کمزوروں کو اللہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقہ بڑی چیز ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اچھا اللہ کے پیغمبر وہ تو ان کا ایک اپنا مطمع نظر تھا کہ جو آ جاتا اس کو خالی لوٹانا حضور پسند نہیں کرتے تھے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا پسند کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ میرا پیغمبر لوگوں کو مالدار کرنا یا لوگوں کو فقیر کرنا یہ میں اللہ کا کام ہے، آپ کسی کو مالدار نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے کسی کے ساتھ تعاون کر لیں، جتنا کر لیں، لیکن یبسط الرزق والا یہ کام میرا ہے، رزق کو وسیع کرنا یا رزق کو تنگ کرنا۔ آپ اپنی لائن بھی سیدھی رکھیں، اپنا حساب کتاب دیکھ کے چلیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو ایک لیمٹ میں کریں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تیرا رب وہ ہر بندے کی حرکت کو، ہر عباد کی، ہر عبد کی حرکت کو، عمل کو وہ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ اب اللہ صدقے سے منع کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے صدقے کے فضائل کے اوپر۔ مما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک روایت ہے کل قیامت والے دن جس وقت ہر بندہ اللہ کی رحمت کے سائے کا متلاشی ہوگا تو اس وقت یہ صدقہ کل قیامت والے دن اس کے سر کے اوپر سائبان بن کے آ جائے گا۔ یہ دنیا میں خرچ کیا ہوا یہ تھوڑا بہت، یہ 5-10 روپے، یہ 50 روپے، اور بالخصوص جن کے اپنے سگے رشتہ دار، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی اولاد، کسی کے والدین اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اس نیت سے ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کر دیا جائے، ڈیلی روٹین وائز کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا جائے۔ نیت یہی کی جائے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا۔ اب یہ نہیں کہ والدین کو ثواب پہنچا تو خود کو نہیں ملے گا، حضور کا فرمان ہے جتنا اسے ثواب ملے گا اتنا ہی اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ اور اس میں نیت کو عام کر لیا جائے، امت محمدیہ کو شامل کر لیا جائے۔ امت محمدیہ سے بڑھ کے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کا اگر ایصال ثواب کا ارادہ کر لیا جائے تو اللہ ہر ایک کو برابر ثواب پہنچاتے ہیں اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ عمل کتنا خوبصورت ہے۔ ایک روایت ہے کہ وہ دعا جو دعا بندہ اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے تو اللہ اس دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ تو سمجھدار اور دوسروں کا خیال رکھنے والا بندہ چاہے زندے کا خیال رکھے یا کسی میت کا خیال رکھے، اسے اپنا ثواب پہنچاتا رہے تو اللہ کے ہاں یہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔